الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ رب العزت کے لیے ساری تعریف ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمیں پالنے والا ہے۔ اسی نے ہمیں خلق کیا، ہمیں وجود دیا، آنکھیں دیں، کان دیے، دل و دماغ دیے، چلنے پھرنے کے لیے ہاتھ پاؤں دیے۔ اس رب کریم کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے، اور اسی رب کریم کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب کریم رؤوف الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام و صلوات کہ نبی علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور قرآن کریم کو آخری اور جامع کتاب بنا کر حضور کے اوپر نازل فرمایا۔ اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے اور شفا ہے انسانوں کے لیے، اور جتنی بھی یہ شریعت مطہرہ کے جتنے بھی احکام ہیں وہ یقیناً انسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں، کہ انسان ایک بہترین معاشرت قائم کر کے اپنی زندگی کے دن پورا کرے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں اچھی سے اچھی عبادت کر کے یہاں سے گزر جائے، اچھے سے اچھے اخلاق دکھا کر یہاں سے گزر جائے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہمیشہ دائمی اور پاکیزہ زندگی، جنت والی زندگی، عیش و راحت والی زندگی، رضاؤں والی زندگی عطا فرمائے۔ تو جہاں دوسرے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے، ہرگز کسی کی عبادت نہیں کرو گے مگر ایک اللہ کی، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اچھا سلوک کرو گے۔ پھر سورۃ نساء میں فرمایا آیت نمبر 36 میں کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم عبادت کرو خاص اللہ کی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی بھی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ، کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک نہ بناؤ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد دنیا میں جو سب سے بڑی نیکی قرار دیا، احادیث کی روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ موسیٰ وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام۔ پھر فرمایا کان عند اللہ وجیہا، موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ اللہ کے یہاں بڑا مرتبہ رکھنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے ہر ایک واقف ہے کائنات میں، وہ زمینوں میں بھی مشہور ہیں، وہ آسمانوں میں بھی مشہور ہیں،
اللہ کے کلیم ہیں، لیکن جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی آپ قدم سنبھال کے رکھنا، ایک رحمت کا چھپر تھا، ایک رحمت کا سایہ تھا جو تمہارے اوپر سے اٹھ گیا ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسی برگزیدہ ہستی کو اگر ماں کی دعا کی ضرورت ہے تو ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ماں باپ کی دعا بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام سمجھیں، ایک رحمت سمجھیں۔ اچھا، اسی سے آگے بات بڑھاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا اور بھی قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی ایک مرتبہ عرض کی کہ یا اللہ، میرے ساتھ جنت میں کون ہوگا؟ میرا رفیق، میرا ہم سفر جنت میں کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں شخص ہوگا، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پتہ بتایا تو وہ آدمی جو تھا وہ ایک کسائی تھا، اور کسائی جیسا کام کر رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اس میں کیا آخر ایسا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے۔ آخر وہ اپنے سے خرید و فروخت سے فارغ ہوتا ہے، گھر کی طرف چل دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کی عائلی زندگی کو دیکھنے کے لیے، ہاں جب وہ گھر پہنچتا ہے تو ایک بوڑھی ماں ہے، بیمار ماں ہے، آتے ہی اس کی خدمت میں لگ جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ ہاتھ منہ اس کے دھلاتا ہے، اس کے لیے کھانا تیار کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کو سہارا دے کر وہ کھانا اس کو کھلاتا ہے، اور جب وہ کھانا کھا کے سیر ہو جاتی ہے تو وہ کچھ کہتی ہے جو موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھ پاتے۔ تو پوچھتے ہیں کہ یہ تمہاری اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگتا ہے کہ حضرت یہ ماں ہے، ماں کا دل ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے تمہیں جو ہے اس خدمت کے بدلے موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں رفیق بنا دے، اس کے ہم مرتبے میں تم کو پہنچا دے۔ تو وہ کسائی کہنے لگا کہ کہاں موسیٰ علیہ السلام، کہاں میری اوقات، لیکن یہ میری ماں ہے، میرے لیے ایسی دعائیں کرتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیری ماں کی دعا نے تجھے وہاں تک پہنچا دیا، اور میں ہی موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کا بیٹا حسن آپ کا کیسا بیٹا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ حسن میرا ایسا بیٹا ہے، میرا یوں ادب کرتا ہے کہ میں اگر کسی عمارت میں بیٹھا ہوا ہوں تو وہ چھت پہ نہیں جاتا، کہ ایسی چھت پر چڑھنا اس کو گوارا نہیں کہ جس چھت کے نیچے ان کے والد گرامی موجود ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ ایسا بیٹا ہے کہ جب میں کھانا کھاتا ہوں وہ میرے ساتھ کھانا کھاتا ہے، لیکن جب تک میں برتن میں ہاتھ اٹھا نہ لوں جب تک کہ برتن میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اور پھر فرمایا ایسا بیٹا ہے کہ جب میں چلتا ہوں تو یہ میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے، ہاں اگر رات کا وقت ہو تو آگے چلتا ہے کہ کوئی اگر خطرے والی چیز پیش آئے تو اسے پیش آئے اور مجھے پیش نہ آئے۔ اتنی تلقین کی گئی احادیث نبوی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے حسن سلوک کو اتنی اہمیت دی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں چھپی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کا غصہ باپ کے غصے میں چھپا ہوا ہے۔ یعنی اگر باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اور اگر باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ ایک صحابی اپنی ماں کو طواف کرا رہے ہیں، اپنے کاندھوں پر ماں کو سوار کیا ہوا ہے، اور طواف کرا کے پھر حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے
کہ یا رسول اللہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کیا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ابھی تو ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ تو ماں باپ کے اتنے احسانات ہوتے ہیں، فطرت کا بھی تقاضا یہی ہے، انسانیت کا بھی تقاضا یہی ہے، اور دین اسلام کا بھی تقاضا یہی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کی دعائیں لینی چاہیے، اور ماں باپ کی ناراضگی سے، غصے سے بچنا چاہیے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ رئیس المنافقین جس کو کہتے تھے عبداللہ ابن ابی سلول، یہ نبی علیہ السلام کی دشمنی میں، اسلام کی دشمنی میں بڑا مشہور ہے، منافقوں کا سردار ہے۔ تو ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، صحابہ میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ تو اسی کا ہی بیٹا تھا، اس کا بھی نام عبداللہ ہے، عبداللہ بن عبداللہ ابی سلول۔ ہاں یہ البتہ مومن تھے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر میرے باپ کے لیے قتل کا حکم ہو تو مجھے حکم فرمائے، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور ساتھی صحابی جو ہے وہ اس کو قتل کرے تو مجھے اس کی طرف سے کچھ دکھ پہنچے یا رنج پہنچے۔ تو اگر اس کے قتل کا حکم ہو تو مجھے ہی حکم فرمانا، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ مدینے میں میرے سے کوئی زیادہ فرمانبردار بیٹا بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم آپ کو یہ حکم نہیں دیں گے کہ اپنے باپ کو قتل کرو، اور نہ کسی دوسرے کو حکم دیں گے۔ ہاں البتہ جب لشکر واپسی مدینے میں داخل ہو رہا تھا تو یہی جو ہے اپنے باپ کے سامنے آ گیا، اور باپ کو کہنے لگا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں، اور تم تمام لوگوں میں ذلت والے ہو، ذلیل ہو۔ تو اسلام کا معاملہ اور ہے، ایمان کا معاملہ اور ہے۔ اگر ایمان کی بات آئے گی، اللہ رسول کی بات آئے گی، تو وہاں جو ہے وہ کوئی رشتہ ناتا نہیں دیکھا جائے گا، وہاں ایمان کو مقدم رکھا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام، حضور کی محبت کو مقدم رکھا جائے گا۔ باقی جو ہے ماں باپ کے ساتھ بھلے وہ ان کا مسلک کوئی ہو، مذہب کوئی ہو، حسن سلوک بہرحال کرنا ہے، یہی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اچھا، پھر ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کریں، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ ایک فرمان ہم تک پہنچا ہے، فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کیا کرو، ان کے ساتھ محبت شفقت سے پیش آیا جائے، بے جا سختی نہ کی جائے، اور ماں باپ اپنی اولاد کو برا بھلا مت کہیں، بد دعائیں مت کریں۔ یہ اللہ کے رسول نے یہی سکھایا۔ آپ کی اپنی بیٹی ہیں جناب فاطمہ، آپ فرماتے تھے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے سلام اللہ علیہ۔ تو کتنی محبت کرتے تھے، کتنی شفقت کرتے تھے، کتنی عزت کرتے تھے کہ انتہا کر دی۔ آج کس کو اتنی طاقت اور توفیق ہو سکتی ہے کہ اولاد کے ساتھ ایسا برتاؤ کر کے دکھائے جیسے رسول اللہ نے کر کے دکھایا کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور ان کا استقبال کرتے اور ان کا ہاتھ چومتے، بوسہ دیتے اور ان کو لا کر اپنی جگہ پر بٹھا دیتے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس جاتے تو حضرت فاطمہ سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح استقبال کرتی۔ تو یہ دونوں طرف سے ہے، بچوں سے بھی محبت کی جائے، شفقت کی جائے اور ان کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کیا جائے، ان کی تعلیم کا، تربیت کا جو ہے وہ انتظام کیا جائے اور ان کو عملی طور پر بھی جو ہے وہ سکھلایا جائے۔ اور تربیت کا بہترین انداز یہی ہے
کہ خود آدمی رول ماڈل بن کے ان کے سامنے پیش ہو جائے اور ان کے سامنے بطور مثال سامنے آ جائے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک آقا علیہ الصلاۃ والسلام پھر امام حسن اور امام حسین علیہم السلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اپنی بچی سے محبت کرتے تھے، پھر بچی کے بچے ہوئے تو وہ تو اور زیادہ جو ہے وہ میٹھے لگتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے، اتنے بڑے منصب پر فائز ہیں، جبریل امین آ رہا ہے، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، صحابہ کی ہر وقت حضور پر نظر ہے، کبھی جنگوں کا ماحول ہے، کبھی امن کا ماحول ہے، کبھی مدرسے کا ماحول ہے، کبھی سیاست کا ماحول ہے، ہر قسم کے حالات نبی علیہ السلام کے سامنے ہوتے تھے، لیکن آپ ہر وقت ہماتن حسن اور حسین سے محبت کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا خطبہ، وہ فرما رہے ہیں وہ واجب ہے، خطبہ دے رہے ہیں اور مسجد کے دروازے پر آ گئے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، تو آپ نے اس خطبے کو وہیں پر چھوڑا اور بچوں کو اپنے گود میں لیا اور گود میں پھر لیا اور واپس آئے اور پھر خطبے کو جاری رکھا۔ ایک مرتبہ ایسی آپ ان سے محبت کر رہے ہیں تو ایک اعرابی بدو وہ آپ کو حیرانگی کے ساتھ دیکھ رہا ہے اور پھر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ تو بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں اور میرے تو کہا کہ 10-12 پتہ نہیں کتنے بہت کثیر الاولاد تھی اس کی، بولا مجھے تو اتنی اولاد ہے اور میں نے کبھی ان پر سر پر ہاتھ بھی نہیں رکھا۔ تو حضور علیہ السلام غضبناک ہوئے اور آپ فرمانے لگے کہ اگر تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم نہیں رکھا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو بچوں کے ساتھ بھی اپنا محبت کا معاملہ رکھیں، اعتدال کا معاملہ رکھیں اور ان کی جو ہے ایک فکر لگی رہے کہ جس طرح یہ تو ہر کوئی فکر کرتا ہے کہ دنیا میں ان کا مرتبہ بن جائے، مقام بن جائے، لیکن آخرت کو بھی نہ بھولیں۔ ہمارے بچوں میں عبادت کی عادت ہے، نماز کی عادت ہے، روزہ کی عادت ہے، تلاوت کی ہے کہ نہیں ہے، اچھے اخلاق ہیں تو ان کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، ان کو ماحول بھی فراہم کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرنا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام آخری واقعہ بیان کرتا ہوں کہ آپ اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے تھے، جب کہ آپ کی عمر مبارک 6 سال کو تھی، آپ کی والدہ آپ سے بچھڑ گئی، تو پھر بھی آپ نے ہمیشہ یاد رکھا۔ ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ کاش اگر آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں ادھر عشاء کی نماز پڑھاتا یا پڑھتا ہوتا اور میری والدہ مجھے یہاں سے آواز دیتی کہ محمد، تو فرمایا کہ میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ تو یہ اپنی ماں کے ساتھ جو عظمت دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، حضور کی محبت، وہ ان کی تو مثال اپنی جگہ ہے، لیکن جن عورتوں نے پھر آپ کی تعلیم تربیت میں اور پالنا میں کردار ادا کیا، ان کے ساتھ بھی آپ والہانہ محبت کرتے، ان کا ادب کرتے اور ان کو آپ اسی طرح پکارتے، امی بعد امی، یہی تو میری ماں ہے، میری ماں کے بعد یہی تو میری ماں ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا حضرت علی کی والدہ ہیں۔ حضور کی عمر مبارک جب 8 سال کی تھی تو آپ کی پالنا کا شرف آپ کے چچا جناب ابو طالب کو چلا گیا، اور حضرت ابو طالب کی یہ اہلیہ ہیں جناب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا۔ مدینے والی زندگی میں بی بی صاحبہ کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر مبارک خود کھودی اور اپنا کوئی پہران بھیجا کہ ان سے ان کا کفن تیار کیا جائے
اور اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اور ان کی قبر میں پہلے آپ خود کچھ تھوڑی دیر کے لیے سو بھی گئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے کبھی آپ کو اس طرح نہیں دیکھا کہ آپ اتنی توجہ کسی کو دیتے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر، امی بعد امی، یہی تو میری ماں ہے، میری ماں کے بعد یہی تو میری ماں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جناب ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ احسان کرنے والی میرے اوپر یہی عورت ہے کہ یہ مجھے کھلاتی تھی جب کہ خود بھوکھی رہتی تھیں، مجھے پلاتی تھیں جب کہ خود پیاسی رہتی تھی، اور مجھے کپڑا پہناتی تھی جب کہ خود ان کو حاجت ہوتی تھی۔ تو اسی طرح پھر آپ بی بی ام ایمن کے لیے فرماتے تھے کہ امی بعد امی، یہی تو میری ماں ہے، میری ماں کے بعد۔ پھر بی بی حلیمہ سیدہ کے لیے آپ نے یہ الفاظ فرمائے کہ جن کی مبارک چھاتی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دودھ پلایا، تو وہ ایک مرتبہ تشریف لائیں، اور مکے کی زندگی ہے۔ تو بی بی خدیجہ نے دیکھا، وہ نہیں پہچانتی تھی، وہ پوچھنے لگیں کہ آپ کون ہیں؟ تو نبی علیہ السلام اندر سے آئے، اور آتے ہی بی بی حلیمہ سیدہ کو لپک لیا اور فرمانے لگے کہ امی بعد امی، یہی تو میری ماں ہے، میری ماں کے بعد یہی تو میری ماں ہے۔ تو ماں باپ کے بہت احسان ہیں انسان کے اوپر، ہر لمحہ وہ ہم گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ جس طرح ماں باپ نے تکلیفیں اٹھائیں، اور پالنا میں اور بڑا کرنے میں، اگر جب آدمی بڑا ہو جائے اور طاقتور ہو جائے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک نہ کر سکے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور حسن سلوک تو دور کی بات ہے، آج کل تو دیکھا جاتا ہے کہ پھر یہ بد اخلاقی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اذیتیں پہنچاتے ہیں اولاد، تو پھر یہ اس کا جو ہے وہ بڑا ایک جرم ہے، ایک اللہ کے یہاں ایک پکڑ ہے۔ ہمارے دور حاضر کے ایک بزرگ ہیں، وہ کئی مرتبہ ایک قصہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص تھا کہ اس نے شادی کی تو اولاد بڑی نہیں ہو رہی تھی، کافی دیر سے جتن کیے، اور بعد میں جو ہے وہ ایک بیٹا پیدا ہوا، جب کہ یہ آدھی عمر ان کی گزر چکی تھی۔ پھر وہ بیٹا ان کے لیے سب کچھ تھا، ان کو بڑے پیار محبت سے پالا، تو وہ جیسے جوان ہو گیا تو ماں باپ بوڑھے ہی ہو گئے۔ پھر اس بیٹے کو کہیں نوکری ملی، شادی اس کی ہو گئی، اور پھر وہ شہر کی زندگی میں مصروف، اور ماں باپ گاؤں میں، تو کم ہی خبر لیتا تھا۔ پھر وہ اس کا کوئی بدلی ہو گئی، کہیں دوسری نوکری مل گئی، سعودی عربیہ چلا گیا، وہاں اس نے 13 حج کیے، اور ماں باپ کی خبر نہیں لیتا تھا تو کس سال میں۔ تو 13 حج کرنے کے بعد اس کو ایک خواب آیا، یا وہ ہر سال آتا تھا، ایسے بتا رہے تھے کہ جب وہ حج کرتا تھا تو اس کو ایک خواب میں آواز آتی تھی کہ تمہارا حج قبول نہیں ہے۔ 13 سال کے بعد اسے یہ پریشانی ہوئی، کسی اللہ والے سے ذکر کیا، تو اس نے جب حال احوال معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ماں باپ کے ساتھ اس کا رابطہ ہی نہیں ہے۔ تو اس سے اللہ والے نے کہا کہ بھائی کہ تو کتنے بھی حج کرو یہ حج قبول نہیں ہوں گے، جاؤ اور ماں باپ کی خبر دو۔ تو وہ وہاں سے آتا ہے گاؤں میں، وہ گاؤں میں آ کے باہر جب پہنچتا ہے تو تھوڑا پوچھتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے تو باپ تو گزر گیا ہے، اور ماں جو ہے وہ بھی تقریباً آخری کوئی سانسوں میں ہے، بیمار رہتی ہے، کوئی اڑوس پڑوس والے کوئی روٹی دے جاتے ہیں۔ تو ایسی خستہ حالت میں ماں باپ کو چھوڑا ہوا تھا، اس گھر میں داخل ہوتا ہے جیسے ہی، تو ماں اس کے قدموں کی آہٹ سے جو ہے وہ پہچان لیتی ہے، یا یہ جب قریب جاتا ہے تو ماں کو دیکھتا ہے کہ وہ
ابھی بھی اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے کہ میرا بچہ پتہ نہیں کیسے ہے، کہاں ہے، اللہ پاک سے مسلسل اس کے لیے مانگی جا رہی ہے۔ پھر جو ہے وہ بہرحال ماں سے یہ معافی مانگتا ہے اور ماں اس کو معاف کر دیتی ہے، اور کچھ دنوں وہاں رہتا ہے تو ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر جب اگلا حج کرتا ہے تو پھر اس کو ایک آواز آتی ہے کہ یہ حج تمہارا قبول ہے، اور یہ حج بھی قبول ہے، وہ تو پچھلے 13 حج بھی تمہارے ابھی قبول کیے گئے۔ تو ماں باپ کو ستانے والا دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا، الا ماشاء اللہ اگر توبہ کر لی، ماں باپ کو راضی کر لیا، یا جن کے ماں باپ گزر چکے اور وہ معافی نہیں مانگ سکے تو ابھی بھی معافی اللہ ان کو کر دے گا اگر وہ کوئی اس کے لیے تدبیر بنائے۔ ہمارے بزرگ چشمے والے حضرت آغا فخر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے تھے کہ ہمارے بزرگ گئے ایک گاؤں میں، وہاں اپنی نماز پڑھائی، شاید کمبر میں گئے تھے، تو 300 لوگوں کے قریب ہجوم تھا جن کو آپ نے نماز پڑھائی۔ تو پھر آپ فرمانے لگے کہ ایک بندہ تم میں سے ایسا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہے، باقی ساروں کی قبول ہے۔ تو لوگ تھوڑے پریشان ہوئے، پھر حضرت کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ نے فرمایا کہ ایک کی نماز قبول نہیں ہے، تو وہ ہے تو ایک، لیکن ابھی آپ 300 لوگوں میں آپ نے فرمایا، تو 300 لوگ ہی شک میں پڑ گئے کہ ہو سکتا ہے میں ہوں اور ہو سکتا ہے میں ہوں، تو اس کی وضاحت تو کریں کہ یہ کیا ہوا۔ تو پھر حضرت نے کہا کہ میں اس کی علامات بتاؤں گا، نام نہیں بتاؤں گا۔ تو علامت میں یہ بتایا کہ ایک وہ ایسا آدمی ہے جو اپنی ماں سے لڑ کر آیا ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ تو پھر لوگوں نے، مریدوں نے اصرار کیا کہ ایسے کو تو آپ ظاہر ہی کر دیں۔ تو پھر حضرت نے کہا کہ یہ ہے فلانا، تو اس کو پھر وہ تلقین کی، پھر وہ گیا اپنی ماں سے معافی مانگی۔ تو مقصد یہی ہے کہ یہ ایسا جرم ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اگر کوئی بندہ ماں باپ کو ستاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، تو اس کا کچھ قبول نہیں ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ نماز قبول ہے۔ وہ تو پھر جو ہے وہ بہت ہی مشکل میں پڑ جائے گا۔ تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم والدین کا احترام کریں، اور یہ ان کا حق بھی ہے، جس طرح انہوں نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا۔ تو بس میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنائے۔ خاص طور پر والد صاحب میرے گزر گئے، ان کے لیے بھی میں ہر لمحہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے طرف سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ ایک ایک لقمہ جو انہوں نے میرے منہ میں ڈالا، ایک ایک گھونٹ پانی کا مجھے پلایا، کپڑے پہنائے، مجھے تعلیم دلوائی، مجھے ٹھکانہ دیا، ہر ایک چیز کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا اجر کامل عطا فرمائے اور ثواب جاری عطا فرمائے۔ اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب تک پھیلا دے نور سے، اور جب وہ قبر مبارک سے اٹھیں تو ان کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا ہو، اور ان کو جب اعمال نامہ دیا جائے تو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، اور جب وہ پل صراط سے گزریں تو برق رفتار کے ساتھ گزر جائیں۔ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہو، اور بلا حساب کتاب ان کو جنت میں داخلہ دیا جائے۔ تو یہ دعا کرتے ہیں، والدہ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے، ان کی زندگی کو صحت اور عافیت والی زندگی دے، توفیق دے اعمال میں کہ وہ عمل میں لگی رہیں، اللہ کا ذکر کرتی رہیں، شکر کرتی رہیں، اور ان کی جو دعائیں ہیں اولاد کے لیے وہ قبول ہوں۔ تو ساروں کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کا نیک فرمان بردار بنائے، اور جو ہے وہ ہمارے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ اچھی جگہ رکھے، اپنے کرموں میں رکھے،
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پورے دین متین کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے کہ خوبصورت دین، خوبصورت احکامات، اور آگے چل کر جب ان کو اعمال کو صورت ملے گی، اعمال کو شکل ملے گی، تو ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سعید لوگوں میں بنائے، بدبخت لوگوں میں نہ بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔